آج ہم جلال الدین رومی کی لازوال حکمت کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان کی وہ کہانیاں جو گندم اور پرندوں کے ذریعے قناعت اور لالچ جیسے بڑے موضوعات کو سمجھاتی ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ رومی کی گندم اور چڑیا، قناعت اور لالچ کا سبق سے لیا گیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ان سادہ سی کہانیوں میں جو گہری باتیں چھپی ہیں نا، ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آج کل کی زندگی میں وہ کیسے کام آ سکتی ہیں۔ اور رومی کا کمال بھی تو یہی ہے، مطلب چونٹی اور گندم جیسی عام چیزیں اور ان سے وہ اتنی گہری سچائیاں نکال لاتے ہیں۔ اچھا، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، چونٹی والی مثال سے، جو گندم کے اتنے بڑے خلیان میں اپنے ایک دانے پہ خوش ہے۔ مجھے تو یہ اکثر اپنی حالت کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی زبردست تمثیل ہے۔ دیکھیں، مثنوی میں گندم اکثر روحانی رزق یا اللہ کی دین، اس کی فراوانی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ کولمن باکس نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں یوں ہے کہ ایک چونٹی ہے، گندم کے ڈھیر میں بھاگ رہی ہے اپنے دانے کے ساتھ، ارد گرد گندم ہی گندم ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ صرف محدود ہونا نہیں ہے، یہ تو اپنی محدودیت سے لا علمی بھی ہے۔ ہم بھی تو اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی چھوٹی سی دنیا، نوکری، پریشانیاں، کامیابیاں، بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جو بڑی تصویر ہے، جو نعمتیں ہیں چاروں طرف، ان کا خیال ہی نہیں آتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ انسان کی حالت ہے نا، اپنے تجربے کے چھوٹے سے دائرے میں، مطلب وہ ایک دانہ، اسی میں قید ہو جانا، اور جو اللہ کی دین ہے وہ گندم کا پورا کھلیان، اسے دیکھ ہی نہ پانا۔ رومی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وسیع تر اور دور تک دیکھو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس تنگ نظری سے باہر نکلیں۔ اچھا، تو پھر اصل قناعت کیا ہے؟ کیا صرف اسی ایک دانے پر صبر کر لینا جو ہمارے پاس ہے، یا کچھ اور بات ہے؟ نہیں، رومی کے ہاں قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو بس تھوڑے پہ راضی کر لو۔ اصل میں حقیقی قناعت اس سمجھ سے آتی ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل، وہ لامحدود ہے۔ یہ جاننا کہ ہمارا یہ ایک دانہ بھی اسی بے حساب خزانے کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اور یہ بھروسہ کہ جس نے یہ ایک دانہ دیا ہے اس کے پاس تو پورے کھلیان ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا، یہی اصل اطمینان ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب قناعت کوئی مجبوری یا محرومی نہیں، بلکہ ایک وسیع، ایک فراوانی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر چونٹی اپنی محدودیت میں گم ہے تو اس کا الٹ کیا ہے؟ شاید لالچ؟ وہ مثنوی کی 6 کتاب میں شکاری اور چڑیا والی کہانی ہے نا، وہ تو اسی لالچ کے انجام پر ہے۔ جی ہاں، وہ کہانی تو لالچ کی نفسیات اور اس کے نتیجے کو بہت ہی صاف صاف دکھاتی ہے۔ ایک شکاری ہے، وہ چھپ کر بیٹھا ہے گھاس پھوس میں، زمین پر کچھ گندم کے دانے بکھیرے ہوئے ہیں پرندوں کو پھانسنے کے لیے۔ جی۔ ایک ہوشیار چڑیا آتی ہے، اسے شک تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی یہاں کیوں چھپا بیٹھا ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مگر وہ دانے، ان کی کشش اسے وہیں روک لیتی ہے۔ بس یہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا، شک ایک طرف، لالچ دوسری طرف، اور لالچ جیت رہا ہے۔ بالکل، شکاری سمجھ جاتا ہے کہ یہ دانوں کی وجہ سے رکی ہے، تو وہ فریب کا جال بنتا ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے کوئی بڑا پرہیزگار، کوئی درویش ہے جو دنیا سے الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ چڑیا پوچھتی ہے دانوں کا، تو وہ کہتا ہے یہ تو کسی یتیم کی امانت ہے میرے پاس۔ اوہو، یعنی نیکی کا دکھاوا کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہوئی۔ بہت خطرناک چال۔ تو چڑیا بیچاری بھوکی تھی، وہ اجازت مانگتی ہے کہ کیا میں کچھ دانے کھا سکتی ہوں؟ شکاری پہلے تو ایسے ہچکچاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو امانت ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ پھر جیسے بڑی نرم دلی دکھاتے ہوئے کہتا چلو ٹھیک ہے، کھا لو۔ اور جیسے ہی چڑیا نے چونچ ماری، جی، جیسے ہی اس نے دانے کو چھوا، چھپا ہوا پھندا کس گیا اور وہ قید ہو گئی۔ ہائے بیچاری، اپنی ہی بھوک، اپنے ہی لالچ کی وجہ سے پھنس گئی۔ اور جب وہ پکڑی گئی اور شکاری کو برا بھلا کہنے لگی تو شکاری نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا تم قسمت کو الزام مت دو، تمہیں صرف اپنے لالچ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ تمہیں شک تھا، پھر بھی تم نے جان بوجھ کر یتیم کا مال کھانے کا سوچا۔ واہ! تو رومی کا پیغام صاف ہے، اکثر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ باہر سے نہیں آتی، وہ ہماری اپنی غلطیوں، ہمارے غلط فیصلوں اور خاص طور پر ہماری بے قابو ہرس کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ بات تو آج بھی بالکل سچی ہے۔ ذرا سے فائدے کے لالچ میں ہم اکثر بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اسی موضوع سے جڑی ایک اور کہانی ہے مثنوی کی پہلی کتاب میں، وہ حکیم پرندے والی جس نے 3 نصیحتیں کی تھیں۔
وہ کیا قصہ تھا؟ وہ بھی بڑی کمال کی کہانی ہے۔ وہ حکمت اور اسے سمجھنے کی صلاحیت پر ہے۔ ایک شکاری ایک بہت سمجھدار بولنے والا پرندہ پکڑ لیتا ہے۔ پرندہ کہتا ہے، دیکھو میں تو چھوٹا سا ہوں، مجھے کھا کر تمہارا کیا بنے گا، پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں 3 ایسی نصیحتیں کروں گا جو تمہاری زندگی بدل دیں گی۔ اچھا، شکاری تو فوراً مان گیا ہوگا، لالچ آ گیا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا راز کی باتیں مل جائیں۔ جی بالکل، شکاری نے سوچا چلو گوشت نہیں تو حکمت ہی صحیح۔ پرندے نے شرط رکھی، پہلی نصیحت تمہارے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے کروں گا، دوسری سامنے دیوار پر بیٹھ کر، اور تیسری اڑتے ہوئے۔ ٹھیک۔ تو ہاتھ پر بیٹھ کر اس نے کہا، پہلی نصیحت، جو بات ناممکن لگے کبھی اس پر یقین مت کرنا، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو۔ یہ تو بڑی بنیادی بات ہے لیکن اہم ہے۔ پھر شکاری نے چھوڑ دیا اسے؟ ہاں، شکاری نے اسے چھوڑ دیا۔ پرندہ اڑ کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا، پھر بولا، دوسری نصیحت، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے، جو نقصان ہو جائے، اس پر کبھی افسوس مت کرنا، پچھتاوا مت کرنا۔ واہ، یہ بھی بہت گہری بات ہے، یعنی ماضی میں نہیں اٹکے رہنا۔ پھر اب پرندے نے شکاری کو آزمانے کا سوچا۔ اس نے کہا، ارے بے وقوف شکاری، تجھے کیا پتا میرے اس چھوٹے سے جسم میں 10 درہم کا ایک انمول قیمتی موتی چھپا ہوا تھا۔ اگر تو مجھے ذبح کر دیتا نا تو وہ موتی پا کر تو اور تیری 7 نسلیں امیر ہو جاتی۔ ہائے افسوس، تو نے مجھے چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ یہ سن کر تو شکاری پاگل ہو گیا ہوگا۔ بالکل، وہ سر پیٹنے لگا، رونے دھونے لگا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، کیسا خزانہ ہاتھ سے گوا دیا۔ لیکن یہ تو پرندے کی اپنی ہی دوسری نصیحت کے خلاف تھا کہ جو گیا اس پر غم نہ کرو۔ فوراً پرندے نے اسے وہیں ٹوکا، ارے نادان، ابھی تو میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ جو ہاتھ سے چلا جائے اس کا غم نہیں کرتے، اور تو فوراً ہی رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ اور پہلی نصیحت یاد ہے کہ ناممکن بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ارے بھائی سوچ تو صحیح، میرا اپنا وزن 3 درہم سے زیادہ نہیں، میرے اندر 10 درہم کا موتی کہاں سے آئے گا؟ شکاری تو اپنے ہی بے صبری اور لالچ میں دونوں نصیحتیں بھول گیا۔ تو پھر تیسری نصیحت ملی کہ نہیں؟ پرندے نے صاف منع کر دیا، کہا، جب تم نے پہلی 2 آسان نصیحتوں پر ہی عمل نہیں کیا اور ثابت کر دیا کہ تم کتنے کم عقل ہو، تو تم تیسری سب سے قیمتی نصیحت کے لائق ہی نہیں۔ تم جیسے آدمی کو حکمت بتانا تو ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ اور یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ واہ، کیا سبق ہے! یعنی حکمت صرف جان لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنے کی اہلیت، وہ نیت، وہ سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ تو ان تینوں کہانیوں سے چیونٹی، چڑیا اور یہ حکیم پرندہ، قناعت، لالچ اور حکمت کے بارے میں کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، پہلا سبق تو چیونٹی سے ہے۔ اپنی حقیقت، اپنی حدود کو پہچانو، لیکن صرف اسی میں گم نہ ہو جاؤ۔ اس سے آگے جو اللہ کی دین کی وسعت ہے اس پر نظر رکھو۔ اصل قناعت اسی شعور سے آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سبق لالچی چڑیا سے۔ ہرس آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ تھوڑے سے فوری فائدے کے پیچھے بھاگنا تباہی لا سکتا ہے، خاص طور پہ جب اس میں کسی اور کا حق مارا جا رہا ہو۔ صبر اور تقوی ہی بچاؤ کا راستہ ہے۔ اور تیسرا سبق حکیم پرندے سے؟ وہ یہ کہ حکمت صرف کتابی باتیں نہیں، عملی چیز ہے۔ ناممکن چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور ماضی پر پچھتانے سے بچنا، یہی اصل سمجھداری ہے۔ اور سب سے اہم، حکمت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اسے لینے، سمجھنے اور اپنانے کو تیار ہو۔ اگر سننے والا اہل نہیں تو نصیحت بیکار ہے۔ کیا ہم ان کرداروں کو نفس کے جو مختلف درجے بتائے جاتے ہیں، جیسے نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ، ان سے بھی جوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے، بالکل جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ لالچی چڑیا جو بس فوری مزے کے پیچھے بھاگتی ہے، انجام کی پرواہ نہیں کرتی، اسے آپ نفس امارہ کہہ سکتی ہیں، جو برائی پر اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محنت تو کرتی ہے مگر اس کی نظر محدود ہے۔ اسے شاید نفس لوامہ کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ نفس جو اپنی غلطی پر پشیمان تو ہوتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، مگر ابھی پوری طرح حقیقت کو نہیں سمجھ پایا۔ اور حکیم پرندہ؟ اور حکیم پرندہ جو سمجھدار ہے، حقیقت کو جانتا ہے، دنیا کے دھوکے سے آزاد ہے، وہ نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو سکون پا چکا ہے، اس کی بہترین مثال ہے۔
یہ تو ان کہانیوں کو ایک اور ہی گہرائی دے دیتا ہے۔ رومی بار بار دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ظاہری آنکھ اور باطنی آنکھ۔ چیونٹی صرف دانہ دیکھتی ہے، حکیم پرندہ حقیقت کو۔ جی، یہی فرق ہے بصارت یعنی آئی سائٹ اور بصیرت یعنی ان سائٹ کا۔ ہماری یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں یہ تو بس سامنے کی چیزیں دیکھتی ہیں، محدود حقیقت، مادی چیزیں، ان میں الجھ جاتی ہیں۔ لیکن جو باطنی آنکھ ہے یعنی بصیرت، وہ ان چیزوں کی اصل حقیقت دیکھتی ہے، ان کے پیچھے جو اصول کام کر رہے ہیں، جو اللہ کی دین کی وسعت ہے اسے دیکھتی ہے۔ رومی ہمیں اسی اندر کی آنکھ کو کھولنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے بھی ہیں نا، تم چونٹی کی طرح گندم کے دانے کے لیے بھاگ رہے ہو، ارے سلیمان کو تلاش کرو۔ یعنی ظاہری مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اصل بادشاہت، روحانی حکمت، معرفت، اس کی تلاش کرو۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں اور بس توکل پہ بیٹھ جائیں؟ جیسے وہ مثنوی میں کچھ جانوروں نے شیر سے کہا تھا کہ سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہے؟ نہیں، رومی یہاں بھی توازن کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مثنوی کی پہلی کتاب میں وہ شیر اور جانوروں کی بحث لاتے ہیں۔ جانور کہتے ہیں کہ جب رزق لکھا ہوا ہے تو بھاگ دوڑ کیوں کریں، بس اللہ پر بھروسہ کافی ہے۔ شیر، جو وہاں حکمت کی علامت ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ توکل تو اصل بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، لیکن اسباب اختیار کرنا یعنی کوشش کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اچھا۔ وہ مشہور حدیث کا حوالہ بھی آتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو، مطلب دل میں بھروسہ اللہ پر ہو لیکن ہاتھ پاؤں سے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو ان ساری باتوں کو، ان کہانیوں کو آج ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کئی طریقوں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی خواہشوں اور ضرورتوں میں ایک توازن لائیں۔ خود سے پوچھیں کہ کیا ہم واقعی چیونٹی کی طرح صرف ایک دانے یعنی پیسہ، نوکری، گھر، گاڑی، بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہمیں زندگی میں جو اور بہت سی نعمتیں ملی ہیں، صحت ہے، رشتے ہیں، علم ہے، سکون ہے، ان کا بھی احساس ہے، یعنی شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ جی بالکل، جو ہے اس پر شکر کرنا، اور مزید کی لالچ میں پاگل ہونے کے بجائے اللہ کے دین پر یقین رکھتے ہوئے جائز طریقے سے کوشش کرنا۔ دوسری بات، وہ لالچی چڑیا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شارٹ کٹ، فوری مزہ اور خاص طور پر دوسروں کا حق مار کر جو کامیابی ملتی ہے نا، وہ ٹکتی نہیں بلکہ خطرناک ہوتی ہے۔ صحیح۔ صبر کرنا اور اخلاق کا دامن پکڑے رہنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور حکیم پرندے کی نصیحتیں، ان کا کیا کریں؟ وہ تو بالکل عملی زندگی کے لیے ہیں۔ پہلی، ناممکن خوابوں اور ایسی اسکیموں میں اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کریں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ دوسری، ماضی کی غلطیوں یا نقصانات پر روتے نہ رہیں، ان سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور تیسری، جب کوئی اچھی بات، کوئی حکمت کی بات سننے کو ملے تو اسے صرف سن کر نکال نہ دیں، اس پر غور کریں، اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ واقعی بہت ہی عملی باتیں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ صدیاں گزر گئیں مگر یہ کہانیاں آج بھی اتنی ریلیونٹ، اتنی تازہ محسوس ہوتی ہیں۔ جی، یہی تو کمال ہے کلاسیکی ادب کا، اور خاص طور پر رومی کی حکمت کا۔ وہ انسان کی فطرت کو اتنی گہرائی سے سمجھتے تھے کہ ان کی باتیں، ان کی مثالیں وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔ یہ قناعت اور لالچ کی جنگ، حکمت کی تلاش، ظاہر اور باطن کی کشمکش، یہ سب تو ہمیشہ سے انسانی تجربے کا حصہ رہے ہیں۔ تو اگر آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرنا ہو، نچوڑ نکالنا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل خوشی اور سکون باہر کی چیزیں اکٹھی کرنے میں نہیں بلکہ اندر کی حالت میں ہے۔ قناعت کا مطلب ہے اللہ کی بے حساب رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی نظر کو، اپنی سوچ کو وسیع کرنا۔ اور لالچ؟ اور لالچ ایک پھندا ہے، ایک جال ہے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے چکر میں ڈال کر بڑی حقیقتوں سے، بڑی نعمتوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ اور حکمت، وہ صرف جاننے کا نام نہیں، وہ عمل کرنے کا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ صبر، شکر اور توکل کے ساتھ جائز کوشش، یہی ایک متوازن اور پرسکون زندگی کی چابی ہے۔ یعنی ہمیں چینٹی کی طرح ایک دانے میں قید نہیں رہنا، خلیان کی وسعت کو دیکھنا ہے۔
لالچی چڑیا کے انجام سے سیکھ کر حرص سے بچنا ہے، اور حکمت پرندے کی طرح حکمت کو نہ صرف پہچاننا ہے بلکہ اسے اپنانا بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک سفر ہے، محدودیت سے وسعت کی طرف، غلامی سے آزادی کی طرف، اور غفلت سے بصیرت کی طرف۔ ایک آخری خیال آ رہا ہے ذہن میں۔ رومی اکثر سیپ کی مثال بھی دیتے ہیں نا، کہ وہ قنات سے بارش کا ایک قطرہ لیتا ہے اور اسے موتی بنا دیتا ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی گندم یا وہ موتی جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ باہر کی چیزیں نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوں، حکمت حاصل کرنے کا امکان ہو، روحانی طور پر بڑھنے کی قابلیت ہو، واو! اور اسے پانے کے لیے، اسے موتی بنانے کے لیے ویسی ہی قناعت، صبر اور بصیرت کی ضرورت ہو جیسی سیپ کو ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور گہرا نقطہ آپ نے اٹھا ہے۔ بالکل ممکن ہے، شاید اصل خزانہ واقعی ہمارے اندر ہی ہے، اور رومی کی یہ ساری کہانیاں، یہ تمثیلیں اسی اندرونی خزانے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شکاری کی طرح فوری فائدے کے پیچھے نہ بھاگیں، یا چیونٹی کی طرح صرف ایک دانے میں گم نہ رہیں، بلکہ اس اندرونی موتی کو پہچانیں اور اسے پروان چڑھائیں۔ حافظ، اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔